قانون کیا ہے؟ دوسرا قانون یہ ہے میراث کا کہ جب دنیا سے جانے والا جاتا ہے تو دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. ایک جاندار چیز، ایک بے جان چیز. رشتہ دار، اولاد، یہ جاندار طبقہ. بے جان چیزیں گھر، مکان، جائیداد، پراپرٹی، بینک بیلنس، یہ بے جان چیزیں. دو ہی جاتا ہے نا چھوڑ کے. ایک کہلاتا ہے ناطق، ایک کہلاتا ہے صامت، ہے نا. جانے والے کے جو چھوڑ کے گیا ہے وہ کچھ ناطق ہوں گے، کچھ صامت ہوں گے. جو پراپرٹی ہے وہ صامت کہلاتی ہے، جو وارث ہیں وہ ناطق کہلاتے ہیں. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ صامت کا وارث ناطق ہوتا ہے. صامت کا وارث ناطق ہوتا ہے. گھر اولاد کا مالک نہیں ہوتا، اولاد گھر کی مالک ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسی پراپرٹی کو کسی کی نگرانی میں آپ نے دے دیا کہ اس کی حفاظت کرتے رہنا. اس پراپرٹی کو کسی کے سپرد کر دیا کہ دیکھو اس کی حفاظت کرتے رہنا، بچے چھوٹے ہیں، ہے نا. تو وہ پراپرٹی کی نگرانی کرنے والا حافظ تو ہو سکتا ہے، وارث نہیں ہوتا. وارث نہیں ہو سکتا. فرق کیا ہے؟ کہ حافظ کو حفاظت کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تصرف کا اختیار نہیں ہوتا. ارے نہیں توجہ ہے آپ کی. تصرف کا اختیار نہیں ہوتا. کسی سے پوچھ کے دیکھیے، چوکی دار سے بتائیے اس گھر میں کمرے کتنے ہیں، کہ مجھے کیا معلوم. کہ اس میں الماری کہاں ہے، کہ مجھے کیا معلوم. کہ الماری میں رکھا کیا ہے، کہ آپ کی نیت میں کیا ہے. اللہ اکبر. بھائی مجھ سے تو باہر کی باتیں پوچھ لے، اندر کی بات پوچھنی ہو تو وارث سے رابطہ کر لے. اندر سے رابطہ کر لے. حافظ کون ہوگا؟ جو عمر کی اس پختگی تک پہنچ چکا ہو. میرا جو توجہ نہیں ہے آپ کی. جو عمر کی اس پختگی تک پہنچ چکا ہو کہ لوگ کہہ سکے کہ ہاں سے لائق ہے. وارث ابھی اگر پیدا ہی ہوا ہے تب بھی وارث ہے. اگر ایک لمحہ پہلے بھی پیدا ہوا ہے تب بھی وارث ہے. اب تو پہچانیے حافظ کتنی مدت کے بعد ہوتا ہے. وارث پیدا بعد میں ہوتا ہے، مالک پہلے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جس کی حفاظت تھی وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے. تو کیس عدالت میں پہنچے. عدالت میں پہنچنے کے بعد کہا کہ صاحب آپ کا کیا کلیم ہے؟ کہ صاحب ہم نے حفاظت کی ہے. آپ کا کیا کلیم ہے؟ کہ ہم وارث ہیں. تو قبضہ وراثت میں نہیں چلتا. وراثت میں قبضہ نہیں ہوتا. جب تک بھی باقی ہے مالک وہی ہے. تو جٹا اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا کتاب کا کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جنہیں ہم نے منتخب کر لیا ہے اپنے بندوں میں سے. جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے
اپنے بندوں میں سے. ارے پتہ نہیں میرا مجمع کہاں سے ہو رہا ہے. کتاب کے وارث ہم نے انہیں بنایا جنہیں ہم نے چنا ہے, تم نے نہیں. چننے کا حق ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں ہے. جنہیں ہم نے چنا ہے. تو معبود پھر تو نے چنا کسے کسے ہے یہ بھی بتا دے. آخر تو نے کچھ اندازہ ہوتا ہے نا, پاس برابر میں کچھ دیکھ کے جبھی تو. ارے کسی چیز کی قیمت کا بھی اندازہ یہی ہوتا ہے نا کہ پڑوس میں کیا قیمت ہے, اسی سے ویلیو اس کی کیلکولیٹ کی جاتی ہے کہ بھائی اس جیسوں کی کیا قیمت ہوتی ہے. پتہ تو چلے آخر تیرا معیار کیا ہے کیسے. بس میرا جو توجہ فرمائیں. اس نے کہا ہم نے چنا ہے, اور چننے کے بعد میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو. آپ نے اسٹینڈرڈ ملاحظہ فرمایا, اللہ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو. وآل ابراہیم و آل عمران, اور آل ابراہیم کو چنا ہے, آل عمران کو چنا ہے. تو اس آیت کے اندر 4 باتیں کہی گئی. 2 شخصیتوں کے انتخاب کا ذکر, 2 نسلوں کے چننے کا ذکر. آدم اور نوح کو چنا, 2 شخصیتیں. آل ابراہیم اور آل عمران کو چنا, 2 نسلیں. مگر نسلوں کا ذکر کر کے چھوڑ نہیں دیا, آگے بڑھتا ہے قرآن. اس لیے کہ اگر بات رک جاتی تو مزاج نبوت کے خلاف ہوتا, مزاج رسالت کے خلاف ہوتا. آگے بڑھ کر کہا ذریۃ بعضها من بعض, پوری نسلوں کو نہیں. پوری نسلوں کو نہیں چنا ہے, غلط فہمی نہ ہو جائے. بعضها من بعض, کچھ کو چنا ہے. کچھ کو چنا ہے, یعنی تنہا کسی نسل میں پیدا ہو کے خدا کا منتخب نہ سمجھ بیٹھنا. ہم نے اس میں سے بعض کو چنا ہے, یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم کس بنیاد پہ کسی کو چنتے ہیں. ذریۃ بعضها من بعض, بعض میں سے بعض کو چنا ہے, چن لیا. پروردگار آخر اور کسے چنا؟ کہا کہ ہم نے, توجہ فرمائیں, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس. اللہ وہ ہے جو اپنے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو چنتا ہے. مجھے کچھ تھکاوٹ کے آثار محسوس ہو رہے ہیں آپ کے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس, اللہ چنتا ہے رسولوں کو ملائکہ میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. آیت ہے قرآن مجید کی, چنتا ہے وہ فرشتوں رسولوں کو ملائکہ میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. میرے معبود, یہ جو تو نے انسانوں کا تو ذکر سنا ہے کہ یہ نبی گزرے ہیں, اب اندازہ ہوا کہ فرشتے بھی گزرے ہیں, ہے نا؟ ٹھیک ہے, آگے بڑھ رہا ہوں, یہاں بھی چھوڑ رہا ہوں اس منظر کو. یہ مرتبہ اس نے بتایا کہ ہم نے چنا ہے ان کو. اب اس کے بعد میں ارشاد ہوتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. اے مریم, ہم نے چن لیا ہے تمہیں عورتوں میں, خواتین میں سے, دنیا کی عورتوں میں سے. یہ جناب مریم کا ذکر. اب وہ جو اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو چنا ہے بندوں میں سے, ان کی شناخت کیسے ہو میرے معبود؟
اگر قرآن ہی سے بات ہو جائے تو اچھی ہے نا؟ اس لیے کہ حدیث تو اختلافات کی نظر ہو جائے گی. وہ جو تو نے کہا ہے کہ ہم نے بندوں کو چن لیا ہے، وہ بندے ہیں کون؟ ہمیں پہچان تو ہو، کچھ شناخت تو ہو، کچھ علامت بتا دے، عطا پتہ بتا دے، ہے نا؟ توجہ بس سنیے، ارشاد ہوتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرے پیغمبر کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے واسطے. کہو میرے پیغمبر الحمدللہ کہو، تعریفیں تمام اللہ کے واسطے. تو بس جب تعریفیں تمام ہوگی تو بات ختم ہے نا؟ کہ نہیں، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام کرو ان بندوں پر کہ جنہیں ہم نے چنا ہے. ارے نہیں توجہ ہے آپ کی؟ سلام ہو ان بندوں پر کہ جنہیں ہم نے چنا ہے. تو پھر پروردگار یہ اپنی حمد و ثنا کے ساتھ منتخب بندوں کا ذکر، کہیں شرک نہ ہو جائے. ارے جب اپنا ذکر کر رہا تھا، اپنی حمد کر رہا تھا، بس چھوڑ دیتا، کہا خبردار میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کا ذکر بھی نہ کرنا میرے بعد میں، ورنہ میری توحید مشتبہ ہو جائے گی. کہا نہیں، کہا حمد ہو ہماری، سلام ہو منتخب بندوں پر. ارے نہیں توجہ. تو جب منتخب بندوں پہ سلام کرنا حکم خدا، سنت رسول، تو خود پیغمبر کے اوپر سلام بھیجنا بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، قل الحمدللہ، میرے پیغمبر آپ کہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے واسطے، وسلام، اور سلام ہو ان بندوں پر کہ جسے اس نے چنا ہے. تو اب یہ آیت ہے قرآن مجید کی، پیغمبر نے اس پہ عمل تو ضرور کیا ہوگا، ہے نا؟ یا کچھ شک ہے؟ مجھے بے شک پر شک نظر آ رہا ہے. تو یہ تو عمل تو ضرور کیا ہوگا نا. تو اب کیا کسی مسلمان کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ یہ تلاش کرے کہ رسول نے سلام کسے کیا ہے؟ یہ تو فریضہ ہے نا، یہ تلاش کر لے کہ رسول نے سلام کسے کیا ہے. ہم بھی بزرگوں کا اور پیغمبر کے جانثاروں کا، پاس بیٹھنے والوں کو ہم بھی احترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور اس میں ہم ساتھ ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، ہم اس میں شریک ہیں دعا کرنے میں. یقیناً جو پیغمبر کے جانثار ہیں، ساتھی ہیں، ان کے ہماری دعا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ان سے. مگر یہاں بات اس کی ہے ہی نہیں، بات تو سلام کی ہے. وہاں تو یہ ہے کہ سلام کہیے، سلام کہیے انہیں. اب سلام کہیے تو کون سا وہ دروازہ تھا جس پہ